وعدہ کرو یہ شعر نہیں پڑھو گے تو آ جاؤ. وعدہ کیا حضور، پھر آپ وہ شعر نہ پڑھنے کا وعدہ کیا اور آ گئے. باقی نہ تو پڑھی ہوگی لیکن یہ شعر نہیں پڑھا. سلام عرض کیا، پھر جب واپس جانے لگے تو واپس جاتے ہوئے جب السلام علیکم الوداعی کہا تو اندر سے جواب آیا وعلیکم السلام بسلامت روی و بازائی. وعلیکم السلام سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر واپس آنا. اگلے سال پھر آئے، پھر سلام کیا تو پھر جواب آیا بسلامت روی و بازائی، سلامتی کے ساتھ جاؤ اور پھر آنا. ایسے ہر سال ہوتا رہا. ایک سال ایسے ہوا، آواز آئی وعلیکم السلام بسلامت روی، وعلیکم السلام سلامتی کے ساتھ جاؤ. واپسی کا ذکر نہیں ہوا. آنسو نکل آئے، شاید یہ میری زندگی کا آخری سال ہے. ایسے ہی ہوا، وہ زندگی کا ان کا آخری سال ہو گیا. تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق، والہانہ محبت اور آپ سے بے لوث پیار عطا فرمائے. ایسا پیار کہ جو بس دنیا اور متاع دنیا کی ہر خواہش دل سے نکال دے. ہمیں سچی لگن عطا فرمائے، اور جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی لگن مل جاتی ہے دونوں جہاں اس کی جھولی میں آ جاتے ہیں. چلے جی آگے. کالا کتا مار ڈالیے کیونکہ یہ شیطان ہے. عن جابر رضی اللہ عنہ کالا امرنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقتل الکلاب حتی ان المرأة تقدم من البادیۃ بقلبها فتقتلہ ثم نہى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن قتلها وقال علیکم بالاسود البہیم ذی النکتتین فانہ شیطان. حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کتوں کے قتل کرنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت جنگل سے آتی اور اس کے ساتھ کتا ہوتا تو ہم اس کتے کو بھی قتل کر دیتے تھے. اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتوں کو قتل کرنے سے منع فرما دیا اور ارشاد فرمایا تم ایسے کتے کو قتل کرو جو سیاہ رنگ کا ہو اور اس میں سفیدی نہ ہو بلکہ جس کی دونوں آنکھوں کے اوپر سفید نقطے ہوں، کیونکہ وہ شیطان ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بالکل کتوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا. اب بعض عورتیں ہیں وہ آ رہی ہیں جنگل کو عبور کر کے اکیلی آ رہی ہے تو اس کے ساتھ کتا محافظ ہوتا تھا، لوگ اس کتے کو بھی مار دیتے تھے. اب عورت بیچاری ہے، اکیلی ہے، کتا ساتھ ہے، وہ اس کی حفاظت کر رہا تھا لیکن اس کو بھی مار دیتے تھے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مارنے سے منع فرمایا، صرف سیاہ کتا اس کو مارنا ہے جس میں سفید کوئی رنگ نہ ہو بلکہ آنکھوں کے اوپر دو سفید نقطے ہوتے. بعض ایسے کتے دیکھیں گے آپ نظر آ جاتے ہیں، کالا کتا ہوتا ہے اور اس کی آنکھیں اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، دو نقطے سفید بنے ہوتے آنکھوں کے اوپر. تو جس کے کتا ہو کالا اور بالکل سیاہ ہو اور اس کی آنکھوں پر دو نقطے، اس کو قتل کر دیجئے کیونکہ یہ شیطان ہے، کیونکہ یہ شیطان. اس کے اثرات بد ہوں گے، شاید اس کے ایسے کوئی اثرات ہوں ہمیں اس کا علم نہ ہوتا ہو. بہرحال اس کتے کو مار دیتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیں جی. عن عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولا ان الکلاب امت من الامم لامرت بقتلها فاقتلوا منها الاسود البہیم. حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ بات نہ ہوتی کہ کتے بھی اللہ کی مخلوق اور امتوں میں سے ایک امت ہیں تو میں ان کے قتل کرنے کا حکم دے دیتا. بہرحال ان میں سے جو کالا سیاہ ہو اسے مار ڈالا کرو. کتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی ایک قوم ہے، یہ بھی ایک نسل ہے. تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو میں سب کو قتل کرنے کا حکم دیتا، لیکن یہ ایک نسل ہے، یہ ایک جانوروں کی قسم ہے، اس لیے سارے کتوں کو تو نہیں لیکن سیاہ رنگ کا کتا جو خالص ہے اس کو مار دیتے ہیں. اس کے کہتے ہیں اثرات بد ہوتے ہیں، کبھی انسان کو تنگ کرتے ہیں، اس لیے ایسے سیاہ کتے کو مار دیتے ہیں. چلیں جی. سیاہ کتا شیطان ہے. عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا قام احدکم یصلی فانه یستره اذا کان بین یدیہ مثل آخرۃ فاذا لم یکن بین یدیہ مثل آخرۃ الرحل فانه یقطع صلاته الحمار والمرأة والکلب الاسود. قلت یا ابا ذر ما بال الکلب الاسود من الکلب الاحمر من الکلب الاصفر
قالا یا ابن اخی سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما سألتنی فقال الکلب الاسود شیطان۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی شے ہو تو وہ آڑ سترا کے لیے کافی ہے۔ اگر اتنی بڑی یا اس سے اونچی کوئی شے اس کے سامنے نہ ہو اور گدھا یا عورت یا سیاہ کتا سامنے سے جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا اے ابو ذر یہ سیاہ کتے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر لال کتا ہو یا زرد ہو؟ انہوں نے جواب دیا اے میرے بھتیجے میں نے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پوچھا جیسے تو نے مجھ سے پوچھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم ایسا کرتے ہو کو نماز پڑھتے ہو کسی جنگل میں کسی ایسی جگہ میں کھلی جگہ میں تو آگے کیا کرو سترا، وہ کچاوے کی لکڑی جتنا جو ہے وہ ایسے کھڑا کر دیتے ہیں زمین میں، کچاوا ہو تو اس کے آڑ لے کر نہیں تو کوئی اور لکڑی لے کر اس کے سامنے امام کے سامنے رکھ کر اس کے پیچھے صفے بنا لیتے ہیں، تو ایسے صفے بنا لینی چاہیے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں جب انسان ہے وہ کہیں نماز پڑھ رہا ہے کھلی جگہ میں تو آگے لکڑی کھڑی کر دے، وہ ایک انگل جتنی موٹی کہتے ہیں اور ایک ہاتھ جتنی اونچی، اگر اتنی نہ صحیح تو جتنی ہی صحیح، اور اگر اتنی نہیں ہے کوئی چھوٹی چیز ہے تو چھوٹی چیز ہی کھڑی کر لیجئے، اگر اور بھی کچھ نہیں تو کم از کم سامنے لائن ہی لگا دیجئے، ایسے لائن سیدھی کسی نے چیز سے پکڑ کر لائن لگا دی تو یہ بھی اس کے لیے سترا بن جاتا ہے۔ اس سے آگے پھر کیا ہوگا جو جانور وغیرہ جو چیزیں گزرتی رہیں امام پیچھے پڑا پیچھے سب کی نماز میں خیریت ہے، اور اگر ایسا نہ کیا تو اس سے نماز کے منقطع ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جب بھی کہیں جنگل میں ایسی کھلی جگہ میں نماز پڑھنا چاہے تو اس نماز کے آگے کوئی نہ کوئی چیز رکھ لے۔ بڑی مسجد ہو اس میں جب انسان پڑھتا ہے تو پڑھنے کے لیے اس کے لیے وہ ایسا انسان دوسرا گزر سکتا ہے، جہاں وہ سجدے پہ نظر رکھتے ہیں نا ایسے تو آگے بھی 2-3 صفیں نظر آتی ہیں، ان صفوں کو چھوڑ کر باقی آگے سے گزر سکتے ہیں۔ اگر چھوٹی سی مسجد ہو یا گھر کے اندر ہو تو آگے سے نہ گزریں پیچھے سے گزر جائیں، تو نمازی کی آگے سے گزرنا مناسب نہیں ہے۔ اتنا گناہ ہے کہ اگر انسان کو سال ہر سال تک بھی کھڑا رہنا پڑ جائے تو اسے کھڑا رہنا بہتر ہے اس کے لیے، لیکن آگے سے اسے نہیں گزرنا چاہیے۔ آگے سے گزرنا اور ہے اور آگے سے ہٹنا اور ہے۔ انسان کھڑا ہے پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اب اس کے آگے سے گزر نہیں رہا بلکہ ایک طرف ہٹ جاتا ہے، ایسے ہٹ جانے کی اجازت ہے، تو ایسے نماز کے اندر وہ ایسے ہٹ جانا چاہیے۔ فرمایا سیاہ کتا جو ہے اس کو قتل کر دینا چاہیے۔ کسی نے پوچھا لال یا زرد کتا؟ فرمایا سیاہ کتا، تو سیاہ کتا ہے اس کو ختم کر دیں۔ کیا ہے اس کی حکمتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، بعض چیزوں کی حکمتیں ہماری نظر میں نہیں آتی، جب حکمتیں نظر میں نہیں آتی تو انسان انکار کی طرف آ جاتا ہے۔ ہمارا ایمان اپنی نگاہ پر نہیں، ہمارا ایمان اپنی معلومات پر نہیں، ہمارا ایمان اپنے علم پر نہیں، ہمارا ایمان ہے تو زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہمارا اس پر صدق دل سے ایمان ہے، سچے دل سے ایمان ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقے پر چلنے کی سعادت عطا فرمائے۔ چلیں جی، گدھا کھانا شیطانی عمل ہے۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال لما فتح النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیبر اصبنا حمرا خارجا من القریہ فتبخنا منها فنادى منادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان اللہ ورسولہ ینہایانکم عنہا فانہا رجس من عمل الشیطان فاکفیت القدور بما فی وانہا لتفور بما فیہا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا تو گاؤں سے جو گدھے نکل رہے تھے ہم نے ان کو پکڑا پھر ان کا گوشت پکایا۔ اتنے میں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے آواز دی خبردار اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو منع کرتے ہیں گدھوں کے گوشت سے، کیونکہ وہ پلید ہے اور اس کو کھانا شیطان کا کام ہے۔
پھر سب ہانڈیاں الٹا دی گئیں حالانکہ گوشت ان میں ابل رہا تھا۔ پہلے لوگ اس وقت گدے کھاتے تھے تو اس روایت کے مطابق خیبر میں وہ کسی گاؤں سے گدے نکلے تو انہوں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے اس کو بس ذبح کیا اور ذبح کر کے اس کو پکا رہے تھے۔ تو جب پکا رہے تھے ہنڈیا میں چڑھا دیا گیا تھا تو اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک آ گیا، اللہ اور اس کے رسول نے گدے کو حرام کر دیا، گدا پلیت ہے، کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ جتنی ہنڈیاں تھی ایسے ہی الٹا دی، کسی نے اس کے بعد ایک بوٹی بھی نہیں چکھی۔ تو جس کو اللہ کے نبی حرام کر دے، صحابہ اکرام اس کے نزدیک تک نہیں جاتے، اس کے قریب تک نہیں جاتے تھے، نہ ان کو پھر سر درد ہوتا، نہ بخار ہوتا، نہ کوئی اور تکلیف ہوتی، وہ آرام اور سکون کے ساتھ رہتے تھے۔ تو آئیے، جب دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، عشق ہوگا اور آپ کی محبت موجزن ہوگی، پورے طریقے سے محبت جلوہ گر ہوگی، تو پھر ایسے عارضے پیش نہیں آتے۔ یہ عارضے اسی وقت پیش آتے جب ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایمان کامل ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور پریشانی نہیں ہوتی۔ تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کو دل و جان سے مانتے ہیں اور ان کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں۔ تو جو دل و جان سے مانتا ہے، دل میں جگہ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور رب تعالیٰ اس پر اپنی مہربانی فرماتا ہے۔ چلیں، شیطان فرشتوں کو دیکھ کر بھاگ جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ واللہ شدید العقاب۔ اور یاد کرو جب آراستہ کر دیے ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال اور انہیں کہا کہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تم پر ان لوگوں میں سے اور میں نگہبان ہوں تمہارا۔ تو جب آمنے سامنے ہوئی دونوں فوجیں تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور بولا میں بری ذمہ ہوں تم سے، میں دیکھ رہا ہوں وہ جو تم نہیں دیکھ رہے، میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ اب مدینہ طیبہ کو آپ نے مشرف فرمایا، وہاں آپ رہنے لگے۔ اب کفار مکہ، مشرکین مکہ، انہوں نے پھر بھی آپ کو تنگ کرنا چھوڑا نہیں۔ کبھی کوئی آدمی آتا تو آ کر قریب آ کر آپ کے جانور ان کو ہانک کر لے جاتا، مسلمانوں کی بکریاں لے جاتا، مسلمانوں کو اونٹ بگا لے جاتا، کچھ بھی لے جاتا، نقصان کرتا۔ اور اگر اکا دکا کوئی مسلمان مل جاتا اس کو نہ چھوڑ دیتے، اس کو نہ چھوڑتے، وہ اس کو تنگ کرتے، مارتے۔ اسلام صبر کا درس دیتا ہے، صبر صبر صبر، لیکن ایک حد ہوتی ہے، جب حد پہ آ جائے پھر کیا ہوگا؟ اب صبر نہیں، اب تم آ جاؤ پھر میدان میں۔ جب مسلمانوں کو تنگ کرتے ہو تو مسلمان بھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں، اب اللہ کی مہربانی ہے۔ اب ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کی طرف نکلے تو ادھر وہ کفار مشرکین، ان کو شیطان ابھار رہا ہے، اور شیطان ابھار کر ان کو لے کے آیا۔ ابو جہل ان کا سرغنہ بن گیا اور شیطان اس کو پیچھے سے تھپکیاں دے رہا تھا، چلو 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 چلو، آج بس ان کی جڑ کاٹ دو، آج چلو تم۔ 1000 کی تعداد میں وہ مشرکین مکہ آگے، مسلح ہے، ہاتھ پہ اسلحہ ہے، تلواریں ہیں، نیزے ہیں، تیر ہیں، پورے کے پورے آگئے۔ اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 ان میں سے بھی چند اونٹ ہے، 2 گھوڑے ہیں، چند تلواریں، بس۔ اور جو آئے ہیں میدان میں لڑنے کے لیے ان کے پاس تلواریں بھی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، بھائی تلوار نہیں تو لڑو گے کیا بھائی؟ تلواریں بھی نہیں۔ بعض تو ایسے ان کے جسم پر قمیض تک نہیں ہے، تہ بندی باندھا ہے، آگے ہیں، قمیض ساری زندگی نصیب نہیں ہوئی، وہ تو غریب ہر چیز چھوڑ کے آ گئے تھے، اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے آ گئے تھے، اور یہاں اب 313 ہیں۔ اب وہ میدان مدر میں شیطان ان کو گھیر گھار کے لاتا ہے۔
ایک طرف وہ ہیں، ایک طرف مسلمان ہیں، مقابلہ ہونے لگا۔ اب جب مقابلہ ہونے لگا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے ہیں، ایسے دعا مانگتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خیمے میں شاید نہیں ہوں گے، باہر ہوں گے، اب دعا مانگ رہے ہیں۔ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ کیا ہوا وعدہ پورا کر دے، تیرا وعدہ ہے آج فتح دوں گا، پورا کر دے۔ پھر آپ یہ دعا مانگتے مانگتے ہاتھ کبھی ایسے ہو جاتے، تو آپ یہ چادر مبارک تھی نا، ایسے چادر تھی آپ کے، تو جیسے ہی آپ نے ایسے دعا مانگی چادر پیچھے گر گئی، یہ جیسے چادر ایسے گر گئی چادر۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پہلے چادر کو ایسے سرکار کے کندھوں پر دیا اور پھر پیچھے سے لپٹ گئے، سرکار کی یہ کمر مبارک اپنے سینے سے لگا لی اور عرض کی یا رسول اللہ بس کر دیجئے، اللہ ضرور اپنا کیا ہوا وعدہ پورا فرمائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے، ایک تیر آپ کے ہاتھ میں تھا، میدان میں آ گئے، ایسے آپ نے نشان لگایا، یا رسول اللہ یہ کیا؟ کل یہاں ان کا سردار ابو جہل گر کر مرے گا۔ ایک ادھر لگا دیا، یہ امیہ مرے گا، ادھر لگا دیا یہ ولید مرے گا، یہ شیبہ مرے گا، نشان آپ نے لگا دیے۔ اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے نشان لگا دیے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب صبح جنگ ہوئی ہے تو ہم نے دیکھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے ایک پورے کا بھی فرق نہیں تھا، یعنی فرق نہیں تھا، وہی گرے ہوئے تھے۔ بہرحال صبح کو جب میدان میں ادھر ان کی صفیں ادھر ان کی صفیں، مسلمانوں کی صفیں آپس میں مقابلہ ہونے لگا، لڑنے لگے، تو پھر کیا اللہ نے مہربانی فرمائی کہ آسمان سے 1000 فرشتوں کو جبریل امین لے کر اتر آئے۔ جبریل امین 1000 فرشتہ لے کر، میکائیل 1000 فرشتہ لے کر، پہلے 1000 ہے پھر 2 پھر 3 کر دیے، اب 5 کا بھی آتا ہے، لیکن بعض کا خیال ہے 5 کا صرف وعدہ ہوا، 5000 آئے نہیں، 3000 تھے فرشتے۔ اب لوگوں کو تو فرشتے نظر نہیں آئے، شیطان کو نظر آ گیا، شیطان نے کہا آج مارا گیا، اگر جبریل نے مجھے ایک ضرب لگا دیا میرا تو کچھ نہیں رہے گا، وہیں سے بھاگا۔ اور پھر فلم تراءت الفئتان ناکس علی عقبیہ، وہ اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہوا شیطان، فقال انی بریء منکم، میں تم سے بری ہوں، انی اری ما لا ترون، جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا ہی کچومر نہ نکل جائے، اس لیے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تو جہاں جبریل ہو شیطان وہاں بھاگتا ہے، جہاں فرشتہ ہو شیطان وہاں جاگتا ہے، جہاں عمر ہو وہاں شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جہاں کوئی عمر کا غلام ہو شیطان وہاں سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ قوتیں، یہ طاقتیں عطا فرماتا ہے، تو پھر صبح کو اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو وہ تاریخی فتح عطا فرمائی کہ اسلام کو پھر عروج در عروج ہی نصیب ہو گیا۔ یہ ایک ایک مسلمان کے ہاتھوں سے کافر مرتے چلے گئے، اور یہاں تک نہیں کہ ایک مسلمان ایسے دیکھتا ہے، چھوٹا سا مسلمان ہے، ہاتھ میں تلوار پکڑ لی، تلواریں تو تھی نہیں نا، انہی میں سے کسی کی تلوار پکڑ لی اور پکڑ کر وہ ایسے مارتا ہے، کہتا ہے مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ میری تلوار پہلے لگی ہے، اس کا سر کٹ کے پہلے چلا گیا ہے، مجھے پتہ نہیں چلا۔ تو بعض جگہ ایسا تھا کہ جہاں فرشتے، مسلمان ایسے تلوار ایسے ہی کرتا، فرشتے سر پہلے کاٹ دیتے تھے، فرشتے اگلے کا سر پہلے ہی کاٹ دیتے۔ ایک بڑا جوان اور بڑا طاقتور تھا، اس کو چھوٹے سے مسلمان نے گرفتار کر کے رسیوں میں باندھ لیا۔ وہ کسی نے کہا تو نے اس کو گرفتار کر لیا؟ وہ بھی کہتا سمجھ نہیں آئی۔ بہرحال وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے ساتھ فرشتہ تھا جس نے ہیبت اتنی ڈال دی تھی کہ وہ بڑا طاقتور جو کافر تھا وہ بھی کانپ رہا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی تھی میدان بدر میں۔ آج بھی اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج سکتا ہے، وہ قادر و قیوم ہے۔ مسلمانوں کے دل میں ایمان آ جائے
صحابہ کرام کو جو ایمان ملا اس کا ذرہ نصیب ہو جائے. جب ذرہ ایک نصیب ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ مسلمان آج بھی تقدیریں بدل دیتے ہیں. چلیے جی. مسنون اذکار سے پہلے نیند شیطان کے عمل سے ہے. عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال خصلتان او خلتان لا يحافظ علیہما عبد مسلم الا دخل الجنہ ہما یسیر ومن یعمل بہما قلیل یسبح اللہ تعالی دبور کل صلاۃ عشرہ ویحمد عشرہ ویکبر عشرہ فذلک خمسون ومیۃ باللسان وألف وخمس مئة في الميزان ويكبر 34 إذا أخذ مسجعه ويحمد 33 ويسبح 33 فذلك 100 باللسان وألف بالميزان. قال فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقعدها بيده. قالوا يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل. قال یأتی احدکم یعنی الشیطان فی منامہ فینومہ قبل ان یقولہ ویأتیہ فی صلاۃہ فیذکرہ حاجتا قبل ان یقولہا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قسم کی خصلتیں دو عادتیں ہیں جو مسلمان شخص ان کو ہمیشہ کرے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہ آسان ہیں لیکن ان پر عمل کرنے والے لوگ کم ہیں. ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 10 مرتبہ، الحمدللہ 10 مرتبہ، اللہ اکبر 10 مرتبہ کہنا یہ زبان سے پورے دن میں 150 مرتبہ ہوئے لیکن اللہ کے میزان میں 1500 ہوئے. اور سوتے وقت 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا یہ زبان سے 100 مرتبہ ہوئے اور میزان میں 1000 مرتبہ ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا میں نے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا آپ تسبیحات کو انگلیوں سے شمار فرماتے تھے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ دونوں کام آسان ہیں پھر ان پر عمل کرنے والے کام کس طرح ہوں گے. آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی سونے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو شیطان ان کلمات کے پڑھنے سے قبل سلا دیتا ہے. اسی طرح نماز کے اندر کوئی کام یاد دلا دیتا ہے پھر وہ شخص ان تسبیحات کے پڑھنے سے قبل اٹھ کر چلا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد میں دو قسم کی عادتیں خصلتیں ہیں جن پر جو بھی مسلمان محافظت کرے گا پابندی کرے گا جنت میں داخل ہوگا. یہ دو کام چھوٹے چھوٹے جو کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. ہیں آسان لیکن کرنے والے لوگ تھوڑے ہیں. کرنے والے لوگ تھوڑے کریں گے تھوڑے. کون سے کام ہیں جی؟ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ کہنا سبحان اللہ. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ. ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ الحمدللہ. اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ اللہ اکبر. 10 مرتبہ کہا سبحان اللہ، 10 مرتبہ کہا الحمدللہ، 10 مرتبہ کہا اللہ اکبر. 33 اور 34 مرتبہ وہ الگ حدیث پاک ہے، یہ اور حدیث پاک ہے. 10 مرتبہ سبحان اللہ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تشریح فرماتے ہیں، فرمایا 10 مرتبہ سبحان اللہ ہوا تو ہر کلمے کا ثواب ہے 10 نیکیاں. ایک کا ثواب کتنا؟ 10 نیکیاں. تو یہ ہو گئی 10 نیکیاں. تو 10 مرتبہ کہا سبحان اللہ تو کتنی نیکیاں بن گئیں جی؟ 100. یہ کتنا کہا جی؟ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر. کتنی نیکیاں ہو گئیں جی؟ کلمے کتنے ہو گئے؟ 30. کلمے کتنے ہو گئے؟ 30. نمازیں کتنی پڑھنی ہیں؟ 5. تو 5 کو 30 سے ضرب دیں کتنے بنتے ہیں جی کلمے؟ 150. کلمے کتنے ہوئے جی؟ 150. ہر کلمے کا ثواب 10 گنا 10 نیکی. تو کتنا ثواب ہو گیا جی؟ 1500. 1500. 1500. اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک کام تو یہ ہو گیا، ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ سبحان اللہ
10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ. یہ کتنا ہو گیا جی؟ 100. اس کا ثواب کتنا ہو گیا؟ 1000. اس کا ثواب کتنا ہو گیا جی؟ 1000. پہلا ثواب ہوا ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ، وہ ثواب ہوا 1500. رات سونے سے پہلے ہوا ثواب 1000. کتنا ثواب ہو گیا جی؟ 2500. 2500 2500 یہ ہوگی اس کی نیکیاں. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، کام آسان ہے، کرنے والے تھوڑے کیوں، عمل کرنے والے تھوڑے کیوں؟ فرمایا جب نماز پڑھتا ہے نا انسان، شیطان آ جاتا ہے، اس کو نماز میں ہی کو کام یاد دلا دیتا ہے. آخر میں اتنا یاد بیٹھا ہوتا ہے کام ہو یار میں نے یہ کام کرنا، جلدی جلدی السلام علیکم السلام علیکم، اٹھ کے بھاگ گیا. وہ 10 مرتبہ سبحان اللہ بھی نہیں پڑھنے دیتا. اکثر لوگ نہیں پڑھتے، 10 مرتبہ سبحان اللہ بھی پڑھنے نہیں دیتا. اور رات 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے تو شیطان وہ بھی نہیں کرنے دیتا. بس ایسے سلاتا ہے ابھی پڑھ لوں گا، جس کو کوئی خیال ہو سو گیا. نہ یہ پڑھا نہ وہ پڑھا تو رہ گیا نا. عمل کرنے والے تھوڑے، کام آسان ہے بھائی. 10 مرتبہ سبحان اللہ کہنا کون سا مشکل ہے؟ بڑا آسان ہے. لیکن شیطان کرنے نہیں دیتا، شیطان ہمیں اس طرف آنے نہیں دیتا. شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ازلی و ابدی دشمن ہے. وہ ہمیں اس کام سے بھی روکتا کہ ہم زبان سے کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیطان ہمیں اس سے روکتا. اور پھر اتنا کہہ کے یہاں تو نہیں ہے، اگلے ایڈیشن میں وہ الفاظ بھی آ جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ الادب المفرد میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ ان الفاظ کو ذکر کرتے، فرمایا تم میں کون ہے بھائی جو روزانہ 2500 گناہ کرتا ہو؟ تم میں کون ہے جو روزانہ 2500 گناہ کرتا ہو؟ کیا مطلب کہ اگر ایک دن میں کسی نے 2500 بھی گناہ کیا ہوگا نا، یہ ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ کر اور سونے سے پہلے 33 سے 34 مرتبہ پڑھ کر سوئے گا، اللہ تعالیٰ اس کے 2500 گناہ بھی معاف فرما دے گا. تو اتنی بڑی رحمت، اتنا بڑا کرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری حدیث پاک کہ جو آدمی 33 مرتبہ نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اور سمندر کی جھاگ کے برابر وہ تو گنی نہیں جاتی. اتنا وہ کس کے پاس ہو گئے اتنے گناہ، اتنا تو گویا زندگی بھر کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو آئیے ان کلمات طیبات سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں. میں نے 2-4 دن پہلے شاید آپ کو یہ حدیث پاک سنائی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ احد پہاڑ سے بھی افضل ہے. اتنا اجر ملتا ہے کہ احد پہاڑ جتنا، اس سے بھی زیادہ. الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے افضل ہے، اور اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے افضل ہے. بلکہ یہ کہا سبحان اللہ کہنا احد پہاڑ سے افضل ہے، الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے افضل ہے، لا الہ الا اللہ کہنا احد پہاڑ سے افضل ہے، اور اللہ اکبر کہنا احد پہاڑ سے افضل ہے. تو ذرا میرے ساتھ سارے محبت سے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے
ہماری اور آپ کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والا ہر کلمہ اللہ کی وحی، اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو وہ تو غلط نہیں ہو سکتا. سورج اپنا رستہ بدل سکتا ہے، زبان مصطفیٰ سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہے. اللہ کے نبی نے جب ارشاد فرمایا احد پہاڑ سے افضل ہے،